السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 7 دسمبر ہے اور منگل کا دن سن 2021۔ 2-3 بڑی اہم خبریں ہیں جن پر میں آج بات کروں گا۔ ایک تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رانا شمیم صاحب ہیں ان کا جو بیان حلفی ہے جو لندن میں نوٹرائز ہوا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ثاقب نثار صاحب نے میرے سامنے یہ بات کہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو باہر نہیں آنا چاہیے الیکشن سے پہلے۔ وہ جو ایک از خود نوٹس جسٹس یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے لیا، اس کی سماعت ہوئی۔ اس کی تازہ ترین آپ کو دیں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور بڑا سوال یہ ہے کہ جو ایک کوشش کی ہے بظاہر نون لیگ نے یہ ثابت کرنے کی یا یہ بیانیہ دینے کی کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو فیصلے آئے وہ در حقیقت ایک سازش تھی ان کو اقتدار سے باہر کرنے کی، اور حقیقت میں انہوں نے کسی طرح کی بھی کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ وہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیا واقعتاً وہ جو امپیکٹ کر سکیں گے اس بینچ کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی اپیلوں کو، سزاؤں کے خلاف اپیلوں کو سن رہا ہے؟ ایک تو یہ ایشو ہے۔ دوسرا، میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں ملک امین اسلم صاحب کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ وہ اپنی صاحبزادی کو باہر لے گئے اور ان کے صاحبزادے بھی باہر تھے گلاسکو میں ماحولیاتی کانفرنس میں، اور پیسہ جو تھا وہ UNDP کا اس پہ لگا۔ میں نے یہ کچھ باتیں کہی تھیں، اس پر ملک امین اسلم صاحب کی طرف سے مجھے یعنی انڈائریکٹلی ایک کچھ جو وضاحتیں ہیں انہوں نے دی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے کہیں اور انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو وہ میں پابند ہوں اخلاقی طور پر ان کا جو موقف ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو آج کے اس ویلاگ میں وہ بھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج جو کچھ ہوا، ایسا لگ رہا ہے کہ جو نون لیگ کی جو کوشش ہے کہ وہ امپیکٹ کر سکے اس بینچ کو جو جسٹس عامر فاروق ہیں، جس میں جن پر یہ الزام لگایا گیا کہ ثاقب نثار صاحب نے ان سے کہا کہ جناب یہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو باہر نہیں آنے دینا۔ اور یہ بڑی ایک سوچی سمجھی بات تھی، اس لیے کہ جب شروع میں یہ ایفیڈیوٹ سامنے آیا اور آڈیو بھی جو سامنے آئی ثاقب نثار صاحب کی، جو مبینہ طور پر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ اصل وہ آڈیو ہے، جبکہ مختلف میڈیا چینلز نے بتایا کہ وہ مختلف تقاریر تھی ثاقب نثار صاحب کی اور وہ فقرے جوڑے گئے، اور بالکل عام تاثر بھی یہ ہے کہ وہ ایک بوگس آڈیو ہے۔ اس میں جسٹس عامر فاروق کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس وقت تو وہ اس بینچ میں شامل ہی نہیں تھے۔ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ اب جو بینچ ہے جو اپیلیں سن رہا ہے مریم صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی، وہ بیسیکلی اس بینچ میں وہ حصہ ہے۔ تو ابھی اس کارروائی کو روکنا ہے، اس کو متنازع بنانا ہے، اور یہ بیانیہ جو پولیٹیکل بیانیہ دینا کہ نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، ایک تو یہ اس کا مقصد تھا۔ دوسرا جو ایفیڈیوٹ کا ایک اور مقصد بھی ہے جو بہت سارے قانوندان اس بات پر متفق ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایفیڈیوٹ تھا یہ بنیادی طور پر بنایا گیا ہے برطانیہ میں نواز شریف صاحب کو فائدہ دینے کے لیے، کیونکہ یہ وہیں پہ نوٹرائزڈ ہے اور یہ کوئی ان کے رانا شمیم صاحب کے نواسے کے پاس نہیں ہے، یہ پوتے کے پاس نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اور وہ اس کو استعمال بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کریں گے جب وہ امیگریشن، برطانیہ کی امیگریشن یا برطانوی اتھارٹیز کے سامنے جائیں گے۔ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو اور رانا شمیم صاحب کا یہ ایفیڈیوٹ، یہ وہاں پر نواز شریف صاحب کے کیس کو مضبوط کرے گا کہ ان کے ساتھ جو انہیں سزا دی گئی وہ بدنیتی پر مبنی تھی، اور اگر یہاں سے ان کو برطانیہ سے نکال کے پاکستان بھیجا گیا تو ان کے ساتھ مزید وہاں پر زیادتی ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی یہ اس سارے ایفیڈیوٹ کا اور اس ساری کہانی کا جو مقصد تھا وہ ایک برطانیہ میں بھی اس کو استعمال کرنا تھا۔ لیکن اب آج عدالت میں بڑے زبردست جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج تو ایک تو نام جو ہے وہ ان کا ECL میں ڈل گیا جناب رانا شمیم صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ میں باہر جاؤں گا، اور یہ جو ایفیڈیوٹ ہے آج انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کیسے میڈیا کے پاس گیا،
اور کاپی اس کی انہوں نے دے دی ہے، لیکن اصل جو اوریجنل ایفیڈیوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے نواسے کے پاس ہے، میرے پوتے کے پاس ہے، سوری، کیونکہ گرینڈ سن کا نام یوز کیا جا رہا تھا، کہ میرے پوتے کے پاس ہے اور وہ روپوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ برطانیہ میں انڈر تھریٹ ہیں. کس سے ان کو تھریٹ ہے یہ کچھ پتہ نہیں ان کا، اور وہ باہر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے لیکن ان کو اجازت نہیں ملی. اب منڈے والے دن تک کی سماعت ہے، لیکن ایک بات جو کہی انہوں نے رانا شمیم صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جو سوشل میڈیا پر جو متن آیا ہے، جو باتیں کی گئی ہیں، ان سے میں اتفاق کرتا ہوں اور میں ثاقب نثار صاحب کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک اور چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا کمیشن بنا دیا جائے، کوئی ایسی کمیٹی حکومت بنا دے جس میں جو یہ تحقیقات کرے کہ جو رانا شمیم صاحب کے بیانات ہیں، جو ایفیڈیوٹ کے مندرجات ہیں، وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. کیونکہ وہ پھر اگر کمیٹی یا کمیشن بنے گی تو اس میں ثاقب نثار صاحب بھی پیش ہوں گے، رانا صاحب بھی پیش ہوں گے، مختلف باتیں کی جائیں گی، تو یہ سارا معاملہ زندہ رہے گا. اور وہ جو بینچ ہے جس کی سربراہی میاں عامر فاروق کر رہے ہیں، وہ یا تو بینچ ٹوٹ جائے گا، میاں صاحب عامر فاروق صاحب کہیں گے میں نہیں سننا چاہتا، یا یہ نون لیگ ان کی پوزیشن کو اتنا متنازع بنانے کی کوشش کرے گی کہ وہ جو فیصلہ ہے لوگ اس کو نہ مانیں اور لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی میاں صاحب کے ساتھ تو زیادتی ہوئی. اور اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں ہے، یعنی وہاں پر ہونے والا کوئی بھی جرم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ اسپیشل ٹیریٹری ہے. تو اب آپ دیکھیں کیسا حسین اتفاق ہے کہ جو گفتگو ہوئی ثاقب نثار صاحب کی وہ گلگت بلتستان میں ہوئی، یعنی وقوع جہاں پہ ہوا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں ہے. اسی طرح جہاں پر ایفیڈیوٹ جو نوٹرائز ہوا لنڈن، وہ بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی اسکیم تیار کی گئی ہے کہ جس میں جو رانا شمیم صاحب ہیں وہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، یہ اگر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے تو عدالتیں ان کو سزا نہیں دے سکتی، اس لیے کہ وہ جو واقعات ہیں ان میں سے کوئی بھی واقعہ پاکستانی عدالتوں کی جورسڈکشن میں نہیں ہوا. ویری انٹرسٹنگ. نون لیگ متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس بینچ کو. دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے. منڈے کا اب ٹائم دیا ہے، منڈے کو اگر اوریجنل ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نہیں آیا تو اس پر عدالت جو ہے وہ توہین عدالت کا بھی آغاز کر سکتی ہے، کہہ بھی سکتی ہے کہ نیا آپ ایفیڈیوٹ داخل کریں اس عدالت میں کہ آپ یہ ایفیڈیوٹ دیں، حلف دیں کہ وہ جو مندرجات ہیں جس پہ آپ متفق ہیں اس ایفیڈیوٹ میں وہی ہیں. تو یہ بھی جو پھر ایفیڈیوٹ ہوگا یہ بھی عدالت کے کہنے پر رانا شمیم صاحب دیں گے. اس پر بھی انہیں پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے ایفیڈیوٹ خود سے دیا. وہ تو کہیں گے عدالت نے مجھ سے کہا کہ میں ان سے متفق ہوں مندرجات سے، تو میں نے کہہ دیا کہ میں متفق ہوں. تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے معاملہ کس طرف جاتا ہے. اب دوسرا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، ملک امین اسلم صاحب گئے تھے ماحولیاتی کانفرنس میں گلاسکو میں، زرتاج گل صاحبہ بھی تھیں، اور وہاں پر بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جن سے پاکستان کی سبکی ہوئی. اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی بچی کو لے گئے اور اپنے بیٹے کو، اپنی فیملی کو لے گئے ساتھ، اور ان کے جو پیسے ہیں وہ UNDP وہ یونائٹڈ نیشن کے فنڈ سے عطا کیے گئے ہیں. اور یہ جو فنڈ تھا یہ گلگت بلتستان میں لوگوں کی جو ویلفیئر اس کے لیے تھا جو ماحولیات کی وجہ سے ڈسپلیس ہوئے تھے. اب اس میں ملک امین اسلم صاحب نے ایک انڈائریکٹلی ایک انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے یہ بتایا کہ میرا بیٹا اس کانفرنس میں تھا اور آپ نے ایک تصویر چلائی ریڈ لائن کے ساتھ جس میں ذکر تھا، تصویر تھی ان کے بیٹے کی، وہ لنڈن میں نہیں تھے. یہ تصویر لنڈن کی نہیں ہے، یہ تصویر پاکستان کی ہے، اور اس میں آپ کو یہ میریٹ کی تصویر ہے اور اس میں فخر امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسری انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ان کی بیٹی گئی وہاں پر، اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا اور اس نے یوتھ کو ریپرزینٹ بھی کیا. اور یہ تو خود سارا امین اسلم صاحبہ نے اپنے اس میں ٹویٹ میں بھی یہ بات کہی تھی، تصویر لگائی تھی. لیکن ملک امین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو یونائٹڈ نیشن کا فنڈ تھا، وہ جس پیسے سے ان کی ٹکٹ خریدی گئی وہ فنڈ ٹریول کے لیے مخصوص کیا گیا تھا،
اور اس کا تعلق لوگوں کی جو بحالی ہے، ماحولیات سے متاثرہ لوگوں کی بحالی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ UNDP ٹریول کے لیے جب فنڈ دیتی ہے تو ٹریول کے لیے پیسے مخصوص کرتی ہے، اور یہ جو پیسے تھے یہ اس فنڈ سے، ٹریول فنڈ سے لیے گئے ہیں۔ اور تیسری انہوں نے یہ بات کی کہ جو الیکشن ہے، یہ کہا گیا کہ امین اسلم صاحب الیکشن ہار گئے تھے اور وہ نان الیکٹڈ ہیں۔ امین اسلم صاحب نے الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، یہ بات انہوں نے کہی۔ اور ہم نے جو بات کہی تھی جو اس وقت، اب اس کے بعد جو ان کا موقف ہے وہ میں نے بالکل اسی طرح پیش کیا جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ان بات کی وضاحت کی ہے، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے الیکشن بالکل نہیں لڑا تھا، در حقیقت ان کو وہاں سے جو ٹکٹ تھا، انہوں نے 2 حلقے تھے، جو حلقہ ان کا تھا جہاں وہاں سے میجر طاہر صادق صاحب نے دینا تھا استعفیٰ، اور وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑنا تھا، لیکن انہوں نے اس حلقے سے استعفیٰ نہیں دیا اور دوسرے حلقے سے استعفیٰ دیا جو ملک امین اسلم صاحب کا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہاں پہ الیکشن نہیں لڑا۔ لیکن PTI کے امیدوار کو شکست ہوئی، امین اسلم صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ امین اسلم صاحب کو شکست ہوئی وہاں پر، لیکن یہ بات درست ہے کہ براہ راست وہ الیکشن نہیں لڑ رہے تھے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سے غلطی تو ہو سکتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نادانستہ غلطی، لیکن بدنیتی نہیں ہے اور ایگو کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کی جو بات تھی وہ بھی ہم نے اپنے ویلاگ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔